سزائے موت عمران خان کے اوپر نہیں ہو رہی، یہ عوام کے اوپر ہو رہی ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فیملی یو کے میں کورٹ میں جا رہی ہے، عمران خان کے بیٹے سلیمان اور قاسم یونائٹڈ کنگڈم میں کیس کریں گے، اور ایک کیس ہمارا فائل ہونے جا رہا ہے ڈونلڈ لو کے خلاف امریکہ کے اندر۔ آج کورٹ میں کل آپ کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو بہت ضروری چیز تھی کہ آپ لوگوں کی ایکسیس ہو کورٹ کے اندر، اور آپ کا ہونا اس لیے ضروری تھا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں سماعت کس قسم کی ہو رہی ہیں۔ ہم بڑے دنوں سے، آپ کو پتہ ہے کئی مہینوں سے لوگ ہمیں کہہ رہے تھے، دنیا سے لوگ ہمیں فون کر کے کہتے تھے کہ آپ یہ کیس انٹرنیشنل کورٹس میں لے کر جائیں۔ بڑے لوگوں نے پریشرائز کیا، انہوں نے کہا جیسے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا تھا، کل اعتزاز احسن بھی آئے ہوئے تھے جیل میں، اور یہی بات ہو رہی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی کہ بڑے مہینے کسی کو خیال تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھائی جائے گی، اور کہتا کیونکہ ہمیں سب کو یقین تھا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھائیں گے، اس لیے کسی کی تیاری نہیں تھی اور سب بڑے شوق میں تھے کہ کیوں ان کو پھانسی چڑھایا گیا۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج عمران خان کو بھی اسی راستے پہ لے کے جایا جا رہا ہے۔ جو رانا ثناء اللہ نے کیس کیا تھا عمران خان کے اوپر، اس کی دفعات، لیکن عمران خان کی جس تیزی سے یہ کیس کیا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کو ایکسیس نہیں دی جا رہی، آپ میں سے کئی آئے ہیں کورٹ میں آ کے بیٹھے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا شیشہ لگا دیا ہے تاکہ آپ کو سماعت کی بھی آواز نہ آئے، اور اگر آپ سماعت سن لیں تو یقین کریں اس سے بڑا مذاق انصاف کا نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہم نے، آج نہیں بلکہ 2 دن پہلے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فیملی یو کے میں کورٹ میں جا رہی ہے، عمران خان کے بیٹے سلیمان اور قاسم یونائٹڈ کنگڈم میں کیس کریں گے، اور ایک کیس ہمارا فائل ہونے جا رہا ہے ڈونلڈ لو کے خلاف امریکہ کے اندر، اور یہ اس کے اوپر لائرز کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سائفر کیس ہے اس کا جو اب خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے 1000 دفعہ بتا چکے ہیں کہ یہ ڈونلڈ لو نے ایک پیغام بھیجا تھا باجوہ کے لیے، اور یہ کیس جو ہے یہ عمران خان کے اوپر نہیں ہے، یہ پاکستانی عوام کے اوپر ہے۔ انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے یہ جو کیس ہے یہ پاکستانی عوام کے اوپر ہے، کیونکہ یہ پیغام جو ڈونلڈ لو نے جنرل باجوہ کے لیے بھیجا تھا کہ حکومت گرا دو، یہ عوام کی چنی ہوئی حکومت تھی جس کو باجوہ، جنرل باجوہ نے گرایا تھا، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عوام ہے، یہ کیس سزائے موت عمران خان کے اوپر نہیں ہو رہی، یہ عوام کے اوپر ہو رہی ہے۔ تب سے حکومت گری ہے، سب سے زیادہ بڑی سزا تو پاکستان کے لوگوں نے اٹھائی ہے کیونکہ معیشت کی تباہی ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب سزا تو پاکستان کو مل چکی ہے، پاکستانی لوگوں کو۔ یہ جو یو کے کا کیس ہے یہ سلیمان، قاسم اور ان کی عمران خان کی فیملی اس کو بیک کریں گے، اور یہ بڑا سیریس کیس ہوگا، اس کا آپ کلیئر ہو جائیں۔ اب مجھے افسوس ہے کہ ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے، ہم نے آخری مومنٹ تک، آخری وقت تک یہ امید رکھی تھی کہ یہ ہمیں نہ کرنا پڑے۔ ہم تھوڑی سی بھی امید رکھ لیتے نا اپنی عدلیہ میں، لوگ ہمیں کہتے تھے، میں آپ کے سامنے بھی کئی دفعہ کہا ہے، ہم پھر بھی اوپر امید تھے کہ ہماری جو ججز ہیں انشاءاللہ یہ جو ان کے اوپر پریشر ہے یہ سہ جائیں گے، اور یہ ایسا کام نہیں کریں گے جو بذات خود ایک جرم ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ جو اگر اس قسم کے فیصلے یہ جس جلدی میں سنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کل فرد جرم عائد ہی نہیں ہوئی تھی، ہم ابھی وہ جج صاحب لکھ نہیں رہے تو آپ ٹی وی پہ چلا رہے تھے، کیسے آ گئی آپ کے پاس ٹی وی پہ؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ساری اسکرپٹ لکھی گئی ہے اور یہ آپ کو ٹی وی پہ پہلے آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ہم یہاں جیل کے اندر بیٹھے تھے، کورٹ سے تو جج سے تو ہمارے پاس نہیں آئی تھی، جج تو وہ کہہ رہے تھے اندر لکھ رہے ہیں۔ تو یہ 2 کیسز کا میں نے آپ کو بتانا تھا۔ اب انشاءاللہ ہم انٹرنیشنل جا رہے ہیں، ہم عمران خان کو اس سزائے موت تک پہنچانے کی جو ہے نا، پھانسی کے پھندے تک نہیں پہنچنے دیں گے، ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم انٹرنیشنل بھی جائیں گے، اور کچھ نہیں ہوگا تو ہم انشاءاللہ ہر کوشش کریں گے جو قانون کے اندر ہوگی کہ ان کو یہاں سے رہا کروایا جائے۔
कोई सवाल है आपके पास? तो मैडम आपके वकीलों ने ये बात बतलाई होगी क्या पाकिस्तानी शहरी के ऊपर जो पाकिस्तान में कैद हो उसके ऊपर अमेरिका में या बरतानिया में केस यानी कुछ सवाल से चल सकता है, क्योंकि खान साहब तो डुअल नेशनल भी नहीं है। अगर वो डुअल नेशनल होते तो फिर वहाँ पे उनकी अदालतों की जुरिस्डिक्शन अप्लाई होती। देखें, ये अगर खाली इमरान खान के ऊपर केस तब होता अगर सिर्फ इसमें जनरल बाजवा इन्वॉल्व होते। इसमें जनरल बाजवा, हुसैन हक्कानी जिसको उन्होंने हायर किया था, और फिर डोनाल्ड लू ने जो जनरल बाजवा को कहा था। अब अगर हमें छुपाया जा रहा है, अंदर कहते हैं सारा कुछ सीक्रेट है, सारी दुनिया को पता है, अंदर हमें कहते हैं सीक्रेट है, और सीक्रेट रख के उसके ऊपर खान साहब को सजाए मौत सुना देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये ह्यूमन राइट्स का केस है, ये इंसानी हकूक का केस है। अब मैडम, आप आलमी अदालतों की जानिब जा रहे हैं, तो क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि वहाँ से आपको रिलीफ मिले और आसानियाँ हो आपके लिए? देखें, ये हमारे लॉयर्स यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। सारे लॉयर्स सारा दिन कभी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भाग रहे हैं, लेकिन हमें भी तो नज़र अब आना शुरू हो गया है कि यहाँ पे कई महीने इसी तरह ही चक्कर लगवाते रहेंगे, और हमने देख लिया है। अब आप ये समझ लें, अगर कोई हमारे जैसे लोग जो कभी इंटरनेशनल जाना ना चाहें, अगर हमने वहाँ का रुख कर लिया है, तो कुछ तो हमें अब नज़र आ रहा है कि कोई बहुत तेज़ी और बड़ी जल्दी है खान साहब के ऊपर उनको सजा देने के लिए। मैम, ये भी बता दीजिए में लिया है क्या उनकी मर्जी इसमें शामिल है कि आप लोग यूके भी जाएं, अमेरिका भी जाएं? हमने खान साहब को पता है, उन्होंने बिल्कुल इस पर अब इत्तेफाक कर लिया है कि हाँ, बिल्कुल यूके में भी करें और यूएसए में भी करें। और ये डेट भी बता दें कब तक? इस पर फिर लॉयर्स काम करना शुरू कर दिया इन्होंने इसके ऊपर, और इंशाल्लाह जल्द हम फाइल करेंगे। टाइम बहुत थोड़ा है। जिस स्पीड पे हमारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो इंसाफ के लिए नहीं यहाँ काम हो रहा, और अब मैं बड़ी मायूस होकर हम ये बात कर रहे हैं, और बड़ी मजबूरी थी जिसके तहत हमें ये फैसला करना पड़ा है। मैम, क्या ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है एज पर यहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स होती है उनको देखते हुए कि खान साहब को ये फांसी देना चाहते हैं, या फिर आपके वकीला ने इस हवाले से आपको अवेयर किया है कि इस तरह का कोई ये माइंड सेट रखते हैं? आप मुझे बताएं, ये दफा जो राना सनाउल्लाह ने लगाई हैं, जो अप्लाई भी नहीं करती हैं इसके ऊपर, ये केस बन ही नहीं सकता। अगर वो चला सकते हैं जो बन ही नहीं रहा, कोई जज जिसके सामने ये केस जाता, मजाक है। आपको क्यों बाहर रखा जा रहा है? आपने एक दिन भी नहीं आके सुना ठीक से कि क्या हो रहा है, क्यों बाहर रखा जा रहा है? क्योंकि एक दफा आप सुन लेना तो आप भी हंसते हुए बाहर निकलेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा अंदर, ये किसी को हम बड़ी भी देखिए, फिर भी हम बड़ी मैं ये सोच रहे थे कि क्या पता ये थोड़ी सी बेहतरी की तरफ, पता नहीं, उम्मीद तो इंसान सारे रखते हैं। इंसान अपने जुडिशल सिस्टम की इंसल्ट भी नहीं करना चाहता। अब बाहर जाते हैं, लोग कहते थे बाहर जाएं, हमें बुरा लगता था कि हमारे अपनी जुडिशल सिस्टम की ये बहुत बड़ी तौहीन है, लेकिन क्या करें, अगर वो इतने मजबूर हैं तो फिर हम भी अब मजबूर हो गए हैं। अच्छा मैडम, ये बता